بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مہک ہے، میرا تعلق پسرور سے ہے۔ ہم 2-3 بہنیں ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کبھی بوجھ نہ سمجھا بلکہ اپنا مضبوط سہارا سمجھا۔ میری ہمسائی سائرہ میری کزن بھی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جو بات کرنے آئی تھی وہ تو کی ہی نہیں۔ سچ میں تو شادی کرنے والی ہے، وہ سب کچھ جانتی تھی، اس سے کچھ بھی نہ چھپا تھا۔ میں نے بات بدلنے کو اسے کہا تو نے کون سا مجھے اپنی بہن کی منگنی پر انوائٹ کیا تھا؟ کم از کم میں نے تجھے یاد تو رکھا۔ کہنے لگی وہ تو مجھے آنٹی کا خیال آ گیا، بیچاری کیا سوچیں گی میرے بارے میں، اس لیے تیری شادی پر آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ان کو میں سنبھال لوں گی، تو تکلف مت کر سائرہ۔ اور میں ایسی ہی تھی، بے تکلف سی۔ ہماری دوستی میں بھی تکلف نہ آنے دیتی تھی۔ جب تک ہر بات شیئر نہ کر لیتی تو ہمیں چین نہیں آتا تھا۔ سائرہ مجھے پوچھنے لگی یہ تو بتا کون ہے وہ، تم جانتی ہو اسے؟ میں نے کہا نہیں، مومانی کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ مومانی لوگوں کو کافی آنا جانا ہے، تو مومانی نے ہی بتایا کہ کافی اچھا اور خوش اخلاق انسان ہے۔ میں نے شرمانے کی خوب کوشش کی، جسے سائرہ نے اوور ایکٹنگ قرار دیا۔ وہ بری اوور ایکٹنگ پر بہت ہنس رہی اور کہنے لگی کب شادی ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا کہ اگلے پیر کو شادی ہے۔ سائرہ میری آنکھوں میں پنپتے ہوئے خوف کو دیکھ چکی تھی۔ مجھے ہمت دلانے کے لیے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، لیکن میں جانتی تھی میری قسمت میں ایسے موقع پر کچھ نہ کچھ برا ضرور ہونا لکھا تھا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل چاہا اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ماں کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور کچن میں آ گئی۔ جسم میں شدید خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، اور خوف تھا جو مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ کچن میں آتے ہی میں کچھ لمحوں کے لیے ساکت کھڑی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کچن میں رات کے 3 بجے کیا لینے آئی ہوں۔ میں کچن میں فرش پر بیٹھ گئی اور سر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی آہستہ سے چلتا ہوا پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہو، اور اس نے میرے بالوں کو سہلایا، اور ایک عجیب سی جعلی پہچانی خوشبو مجھے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں جلدی سے پیچھے مڑ گئی، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ میرا دل اچانک ہی تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسی وقت ہی بھابھی کچن میں آ گئی۔ مجھے دیکھا تو پوچھنے لگی تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے بمشکل اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا جسم خوف کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے جسم میں درد ہو رہا تھا تو پین کلر چاہیے تھی۔ بھابھی نے کہا تم کمرے میں چلو، میں چائے لے کر آتی ہوں، اور مت لو اتنی ٹینشن، کچھ نہیں ہوگا۔ میں اس وقت بھی خود کو کسی کی نظروں کے اثار میں محسوس کر رہی تھی، اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو تھپک ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھابھی نے کہا تم کمرے میں چلو، اس وقت بھی کسی کی میرے کانوں میں بار بار آوازیں آ رہی تھیں۔ میں فرش سے اٹھی اور جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کیوں ہو رہا تھا، میں کیوں رو رہی تھی، اور اپنے ارد گرد میری آنکھیں کس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بہن نے امی کو بتایا کہ مہک پھر سے ڈرنے لگی ہے۔ امی نے مجھے کہا کیا ہوا، تم نے پھر سے کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ میں نے کہا مجھے خواب نہیں، حقیقت پہ ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرے آس پاس ہے۔ میری ماں بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اسی وقت پیر سائیں کو فون کیا، جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ آسیب ہے، واپس نہیں گیا۔ میں اسی دن سے جانتا ہوں، میں تم لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نہیں بتایا۔ میرے بس میں کچھ نہیں، آپ لوگ کسی بڑے عالم یا عامل سے رابطہ کریں۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ شادی تو دور کی بات ہے، یا آصف مجھے مار دے گا، میں زندگی سے ہار جاؤں گی۔ میں نے کہا اماں میں کتنے دن سے محسوس کر رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو پریشان نہ کروں۔ میری اماں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تمہاری پریشانی صرف تمہاری پریشانی نہیں ہے، ماں تو اولاد کی ہر تکلیف اپنے اوپر محسوس کرتی ہے۔ میری ماں رو رہی تھی لیکن مجھے ہمت دلا رہی تھی۔ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، ڈرتی ہیں، لیکن اولاد نہ ڈرے اس لیے اولاد کے سامنے بہادر بن جانے کا دکھاوا کرتی ہیں۔ میری ماں بار بار یہی کہہ رہی تھی تم نے ایک بار پھر بھی مجھے نہیں بتایا، مجھے کبھی بھی نہ پتہ چلتا اگر مجھے تمہاری بھابھی اور بہن نہ بتاتی۔ میری ماں جانتی تھی یہ بہت سنجیدہ مسئلہ تھا۔ میرے گھر والے میری ماں کے علاوہ سب یہی سمجھتے تھے کہ میرا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے۔
مجھے ایسے خواب آتے ہیں جنہیں میں حقیقت سمجھ کے جینے لگتی ہوں۔ پر آج کے دور میں بھی کوئی بھوت پریت ہوتے ہیں؟ صرف میری ماں تھی جو میرے اندر کی کیفیت سمجھتی تھی۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے ماں، آپ ہی تو ہیں جو مجھے سب سمجھتی ہیں، نہیں تو باقی سارے مجھے پاگل اور منحوس سمجھتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے رشتہ دار مجھ سے ڈر کر مجھ سے دور ہو جائیں۔ ماں نے کہا بیٹی تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم اکیلے ہی اس ڈر کا مقابلہ کرو گی؟ فی الحال تو آصف کچھ نہیں کہتا، پھر بھی ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا، اور یہ بات تمہارے بابا اور بھائی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں کسی دماغ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ کہ کسی عامل کی۔ میں نے کہا آخر کب تک، ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ آخر آصف اسی گھر میں ہے اور وہ مجھ سے میرے اپنے دور کر رہا ہے، زندگی کی خوشیاں چھین رہا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، اور میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی کچھ دن کی بات ہے، ایک عامل نے کہا تھا جس دن تمہارا نکاح کسی انسان سے ہوگا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب کسی نے میرے پاس آ کر کہا کہ میں آ گیا ہوں واپس۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ تم میری ہی ہو تو ہو نہ ہو۔ میں نیند میں ہی زور زور سے چیخنے لگ گئی۔ میری ماں نے مجھے کہا اٹھو، کیا ہوا مہک، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ کون ہے، خواب ہے یا حقیقت؟ وہ کیوں کہتا ہے اور میرے لیے واپس آیا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں روتے ہوئے ماں کے گلے لگ گئی کہ ایسی مصیبت تھی یہ۔ ماں نے کہا تم نے خواب دیکھا ہے، دل کو سمجھاؤ سب ٹھیک ہے، ہمت کرو، نہیں تو وہ زیادہ ڈرائے گا، وہ اتنی جلدی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، ہم دونوں بہت جلد اس مشکل سے نکل آئیں گی۔ میری ماں جانتی تھی میں سچ بول رہی ہوں، لیکن اب ان کے پاس مجھے تسلی کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ابا کو اگلے دن سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ میری اماں مجھے حوصلہ دے رہی تھی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ لیکن نیند اب مجھے کہاں آنی تھی؟ اگر آنکھ لگ جاتی تو ایسے ہی خواب مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتے تھے۔ میری زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ میں ابا کو سب بتانے آ رہی تھی جب کمرے سے آتی آوازوں سے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں میرے ابا سے کہہ رہی تھی کہ مہک کو پتہ چل گیا ہے کہ آصف ہے اس گھر میں، لیکن میں نے سمجھا بجھا کر حوصلہ دیا ہے، لیکن ہم اسے کب تک جھوٹ بولیں گے؟ آخر اس سے ایک نہ ایک دن تو پتہ چل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے۔ ابا نے کہا شاید ہم ٹھیک کہہ رہی ہو، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم مہک کو بتا دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ابا بھی اس آصف کے بارے میں جانتے ہیں، اور اماں کیوں کہہ رہی تھی تمہارے ابا کو مت بتانا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور خوف کی وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ اندر جا کر پوچھوں۔ میں نے سائرہ کو بلوایا، اس کو سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا کہ تم اپنے والدین کو پوچھ لو۔ میں کچھ کہتی اسی وقت ہی میرے ابا میں کمرے میں آ گئی اور بولے کہ تم دونوں ساتھ ہو یہ اچھا ہو گیا، لیکن تم دونوں نے ڈرنا نہیں ہے۔ جو بتانے جا رہا ہوں ہمت سے اور سکون سے سن لو۔ ابا بتا رہے تھے اور مجھے میرے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے میری بات کا تو یقین نہیں کیا تھا اور اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس گھر میں آصف ہے۔ ابا بہت پریشان تھے، ہم لوگ عجیب مشکل میں پھنس چکے تھے۔ جو بات بھی کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ وہ سن کر ہماری حالت پر کہکا لگا کر ہنستا ہوگا۔ ابا نے کہا اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے تمہاری شادی۔ جس دن تمہارا نکاح ہو گیا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں میرا رشتہ طے تھا ان تک خبر پہنچ گئی تھی کہ لڑکی پر سایہ ہے، اور لوگوں کو ابا نے سمجھایا، لیکن وہی ہوا جو عین وقت پر ہوتا تھا۔ میری دوست نے کہا کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو تمہارے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہو اور وہ راضی ہو جائے، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح؟ میں نے اپنی نادان دوست کو دیکھا، بھلا اپنی زندگی کون داؤ پر لگاتا ہے؟ میری ماں نے بتایا کہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو ایک فقیر نے کہا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی اس پر جن کا سایہ ہوگا۔ میری ماں نے میرے بابا کو جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈھونگی لوگ ہیں، اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، تم دعا کرو سب ٹھیک ہوگا۔ جس دن میں پیدا ہوئی میری ماں بہت رو رہی تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد وہ اب ڈرتی رہتی تھی کہ کسی گھڑی وہ مجھے چھوڑ کے کہیں جائے گی تو واپسی پر اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا۔ میری ماں سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی، دم کرواتی، پڑھ پڑھ کے مجھ پر پھونکتی، رات کو میرے ساتھ سوتی، لیکن اسے کیا پتا تھا یہ سب کچھ اب 18 سال بعد ظاہر ہونا تھا۔
میں سو رہی تھی جب مجھے خواب آیا، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے تم سے نفرت ہے، تم چلے جاؤ۔ تب ایک بھیانک آواز آئی، میں ایسا کر سکتا ہوں، یہ تم جانتی ہو، میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تم دیکھنا تو میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ اس بات پر چیخنے اور بہت سے جانوروں کے غرانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے کہا، میں تیار ہوں، میں جاؤں گی، تم میرے کسی بھی اپنے کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بالکل کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کیا، کسی عامل کے پاس گئی، تو اس کی سزا تمہارے آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے خاندان کی بربادی کا سبب بھی بن جاؤں گا۔ میں نے اس آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، میں اس آواز سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ آواز بہت قریب تھی، مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں ایک آگ ہوں، میں جس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں، موت ہی اسے مجھ سے دور کر سکتی ہے۔ میرا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، میرے ہاتھ پاؤں ایسے تھے جیسے مردے کے ہوتے ہیں۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو کوئی کچھ پڑھ کے مجھ پر پھونک رہا تھا۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں سب کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے کمرے کے شیشے توڑ دیے، خود کو زخمی کر لیا، اور پھر میرے بہن نے میرا ہاتھ باندھ دیے۔ بہت دنوں بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو سوچا سائرہ سے ملاؤں۔ اسے بھی شاید کسی نے کچھ بتایا نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی، لیکن سائرہ کے گھر پر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کرنا بھول گئی اور میری آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ وہ حیران تھا اور پوچھنے لگا، کون ہیں آپ اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، سامنے سے دھوئیں کا ایک غبار اڑا، مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ سائرہ نے ابا کو کال کی، وہ مجھے آ کر لے گئے۔ میں اب کوشش کرتی کہ اکیلی نہ رہوں۔ جب بھی تنہا ہوتی عجیب سی صورتحال ہو جاتی، اتنا خوف ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاتی تھی، اور پھر 4 گھنٹے بعد مجھے ہوش آتا۔ بھائی اور میں ٹی وی پر میچ دیکھ رہے تھے۔ میری ماما نے کہا کہ آ کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ماما بھی بس تھوڑی دیر اور دیکھنے دیں، پھر آتی ہوں۔ اسی وقت ہی بھائی بھی اٹھ کر جانے لگے، کہنے لگے، میں تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی جلدی سے جا کر سو جانا۔ میں نے سوچا کچھ دیر میں جاتی ہوں، پھر اچانک مجھے اپنے ارد گرد سے خوف سا محسوس ہونے لگا، وہی خوف جو میں پہلے کئی بار ایسا خوف محسوس کر چکی تھی۔ ایک خواب تھا، بلکہ بہت ہی بھیانک خواب تھا، جو کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا، خوف کی وجہ سے میرے پاؤں چلنے سے انکاری تھے۔ اچانک وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ایسا میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، پہلے بھی کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا آ رہا تھا۔ وہی بھیانک آواز، مہکتا رہو، میرے پاس آؤ، میرے ساتھ چلو، کسی کی باتوں میں مت آنا، یاد رکھنا میں نے تمہیں اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی، چہرہ پسینے سے شرابور تھا، مجھے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر اماں کے کمرے میں چلی گئی، وہ سو رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے ایسا ہی لگا جیسے وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سوائے شیشے کے کچھ نہیں تھا، لیکن وہ تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن سائرہ کے بھائی نے کسی عامل کو بلوا لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس عامل کی اتنی بری حالت تھی، وہ تھوڑی دیر بعد ہی بھاگ گیا۔ سائرہ اور اس کا بھائی بھی چلا گیا، جاتے ہوئے کہہ کر اسے کسی دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں۔ میرا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دوں، اس کی وجہ سے میں اتنی تکلیف میں تھی۔ میرے ابا نے میرے بھائی سے کہا، سب جانتے ہو، آصف نے کہا تھا کہ کسی عامل کو نہیں بلوانا، تم نے سائرہ اور اس کے بھائی کو منع کیوں نہیں کیا؟ اب تو وہ چلا گیا، مگر ہماری بیٹی کی حالت دیکھو۔ ابا نے اماں کو بتایا کہ جو بابا عامل آیا تھا، اس نے انہیں کہا تھا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اس کا نکاح نہ ہوا تو یہ لڑکی مر جائے گی۔ پھر ہم لوگوں نے شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر میں آ گئے، یہاں بھی میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ایک جگہ رشتہ ہو گیا، لیکن وہ لوگ اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے ابا نے کہا کہ سارا خرچہ ہم لوگ کریں گے۔ وہ لوگ مان گئے۔ آج میری شادی کا دن تھا، میں دلہن بنی اپنے ہونے والے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل خوف سے بھر آیا تھا، جس سے دھڑکن بند ہونے لگی ہو۔ یہ میرا 10واں نکاح تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوچ گردش کر رہی تھی، مجھے ایک ہی بات کا انتظار تھا، بس میں اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آتے ہی اماں نے وہی بات کہی جس کا مجھے خوف تھا۔ میں یہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو گئی کہ میرا تو ہونے والا شوہر ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، یا جان بوجھ کر مار دیا گیا تھا۔ یہی کچھ پہلے ہوتا تھا، عین وقت پر یا تو دولہا بھاگ جاتا یا انکار کر دیتا۔ یہ 10ویں جگہ رشتہ ہوا تھا، اور اس بات تو حد ہی ہو گئی تھی۔
میں ڈپریشن میں جا چکی تھی، زندگی عذاب بن گئی۔ سارے خاندان میں باتیں ہو رہی تھی کہ مہک منحوس ہے۔ میرے نام کا مطلب تھا خوشپور۔ میں مسلسل آنسوؤں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ آصف کے ساتھ ہر خوشی مجھ سے چھن گئی تھی۔ میرے اپنے میرے پاس آنے سے ڈرتے تھے۔ میں فیملی میں کسی بھی جگہ پردے میں ہی جاتی تھی۔ سارے مجھے پاگل سمجھتے تھے۔ میری بھابھی ماں بننے والی تھی، وہ مجھ سے دور رہتی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے پر سایہ ہو، اس لیے وہ الگ ہونا چاہتی ہے۔ اور پھر ایک دن میرے بھائی اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گئے۔ خاندان والوں نے ابا سے کہا کہ اس ایک لڑکی کی وجہ سے دوسری اولاد کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو، اسے ہی پاگل خانے چھوڑ آؤ۔ ایک دن کسی نے ایک درگاہ کا بتایا، میں اور اماں اس درگاہ پر گئے۔ مجھے وہاں جا کر بہت سکون محسوس ہوا۔ پچھلے 2 سال کی تکلیف نے مجھے ادھموا کر دیا تھا۔ میں بارگاہ پہ بیٹھی رہی، دیر تک وہیں بیٹھی قوالی سنتی، مجھ پہ وجد طاری ہو جاتا۔ اماں دیر تک مجھے دیکھ کے اس درگاہ پر بیٹھی رہتی۔ وہاں بہت بڑا ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک فقیری آنکھیں بند کیے لیٹی رہتی۔ کوئی لنگر دے جاتا تو کھا لیتی، نہیں تو ایسے ہی پڑی رہتی۔ ایک دن ہم لوگ بھی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مجھے آتے دیکھ کر اس نے اپنی چھڑی ہاتھ میں کر لی۔ میں اور میری ماں نے وہاں رکھے گھڑے سے پانی پیا اور کچھ دیر وہیں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس عورت کی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میری ماں نے پوچھا، بی بی ایسے کیوں دیکھتی ہو میری بچی کو؟ یہ تو پہلے ہی مصیبت کی ماری ہے، دعا کرو اس کی مصیبت ٹل جائے۔ وہ عورت بولی کہ اس سے میرے ساتھ دن یہاں چھوڑ جا، دیکھ مصیبت ٹلتی ہے یا نہیں۔ میری ماں بہت گھبرا گئی۔ وہ عورت دیکھنے میں ہی ملنگی لگتی تھی، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے تھی، کون تھی۔ میری ماں نے کہا، مجھے منظور ہے میرے بچے کی تکلیف کٹ جائے، میں خود اس کے ساتھ 7 دن یہاں رک جاؤں گی۔ تو ملنگی بولی، نہیں 7 دن تم کیا، تمہارے گھر کا کوئی بھی شخص اس سے ملنے نہ ہی دیکھے گا۔ 10ویں دن تم اپنی امانت لے جانا۔ میری ماں نے پہلے تو سوچا کہ ملنگنی ہے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری تکلیف دیکھی جو اس سے کہیں زیادہ تھی تو میری ماں مان گئی۔ میں درگاہ پہ اس عورت کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھے صبح فجر کے وقت اٹھاتی اور کہتی کہ درگاہ کی صفائی کر، گھڑا بھر کے رکھ۔ کوئی لنگر دیتا تو مجھے شرم آتی ہے، وہ کہتی دونوں ہاتھ سے لے اور کھا۔ مجھے 3 دن اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا وہ ہر وقت کچھ پڑھتی رہتی ہے، اور پھر اس دن وہی مانوس خوشبو پیچھا کرتی وہاں پہنچ گئی۔ میری آنکھ اسی وقت کھل گئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں بھاگ کر اس ملنگنی کے پاس گئی، اسے کہا کہ مجھے بچا لو، وہ پھر سے آ گیا ہے۔ اس سے مجھے دیکھا اور بولی، آنے دے، میں نے بلوایا ہے، پوچھنے دے اس سے کہ اپنی دنیا میں کوئی نہیں ملی جو انسانوں کی دنیا میں ایک عام انسان کا جینا حرام کرنے آ گیا۔ اس ملنگنی نے اپنی چھڑی، جسے وہ ہر وقت ہاتھ میں رکھتی تھی، مجھے دی اور کہا، جب تک میں نہ کہوں تم اس سے نہیں پھینکو گی۔ میں نے چھڑی کو پکڑ لیا۔ بہت تیز ہوا چلنے لگی۔ جس درخت کے نیچے ہم دونوں بیٹھے تھے وہ ایسے تھا کہ ابھی جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ پھر مجھے وہی بھیانک آواز آئی، مہک چل، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ میرا جسم خوف کی وجہ سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ تب وہ ملنگنی بولی، اپنی دنیا میں لوٹ جا، مت آزما انسان کو، جتنا ڈرانا تھا تو ڈرا چکا۔ اب اس کی طرف ایک قدم ہی آگے بڑھا تو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ آصف کے ہنسنے کی بھیانک آواز آئی۔ کہنے لگا، تو کیوں دشمن ہو گئی ہے میری؟ یہ لڑکی جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے میری ہے۔ اس کی ماں پہ سایہ تھا، وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ کامل نے میرے باپ سے وعدہ کیا تو اس عورت کو چھوڑ دے، اس کی بیٹی تیری اولاد کی ہوگی۔ اب یہ لڑکی میری ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ اسے ملنگنی نے کہا، تو کوئی دشمن ہوگا جو انسان کو ایک انسان بچانے کے لیے دوسرے کی جان گروی رکھ گیا۔ میں اس کی دشمن ہوں نا، تیری تو بہت طاقتور ہے، تجھے کیا کمی؟ تیری دنیا میں بہت ہیں تیرے لیے، ان کے پاس لوٹ جا، تو جب اس سے سکون رہے گا، اور اس معصوم کو بھی جینے دے جس کی زندگی تیری وجہ سے عذاب ہو گئی ہے۔ میں آرام سے سمجھا رہی ہوں، نہیں تو قید ہو کے ساری عمر غلامی کرو گے۔ سوچ لو۔ آج سے پھر سے ہنسا اور بولا کہ تم کسی اور کو ڈراؤ، میں نہیں ڈرتا۔ ملنگنی نے کہا کہ سوچ لے، تو جانتا نہیں میں نے 70 سال سے ایک جن سے محبت کی ہے، سوچ سکتا ہے کوئی انسان کسی جن سے محبت کرتا ہو؟ آصف حیران ہوا۔ ملنگنی نے کہا، ازل سے دشمن ہے انسان اور جن، لیکن کچھ دن بھی ہماری طرح مسلمان ہیں جو بہت اچھے اور نیک دل ہیں، جن کی وجہ سے یہ دنیا بہت سی شیطانی طاقتوں سے محفوظ ہے، جو بغیر کسی اجر کے ہم انسانوں کو ان شیطانی طاقتوں سے بچاتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر۔ ملنگنی مزید بولی، میں 17 سال کی تھی جب مجھ پر ایک جن کا سایہ ہو گیا۔ یہاں میری شادی ہوتی، وہ میرے ہونے والے شوہر کو کچھ ایسا کہتا کہ رشتے والے خود ہی جواب دے جاتے۔
میں بے ہوش ہو جاتی، وہ مجھ سے انسانی شکل میں ملنے آتا کہ میں ڈر نہ جاؤں۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس سے مجھ سے محبت ہے، لیکن یہ دنیا اور اس کی دنیا ہمیں ایک ہونے نہیں دے گی۔ پھر یہ کامل نے اس سے قید کر لیا اور میں نے خود کو اس کے نام کر دیا اور اس درگاہ کی غلام ہو گئی۔ 50 سال بعد وہ عامل مر گیا، لیکن اس جن کو آزاد کر دیا وہ مجھ سے 50 سال بعد ملنے آیا اور مجھے کہا کہ میں دنیا میں لوٹ جاؤں۔ میں نے کہا کہ اس کی دنیا میں میری جگہ نہیں، تو مجھے میری دنیا میں بھی نہیں رہنا۔ یہاں لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں۔ اب تو سوچ لے تجھے جانا ہے یا میں آج اس سے کہوں کہ تجھے گھسیٹ کے لے جائے۔ آصف جو کب سے خاموش تھا اور بھابھی کے بھائی کی صورت میں میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا، زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا جو جنوں سے نفرت کرتے ہیں، تو پہلی عورت ہے جسے ایک جن سے محبت ہے۔ ایسی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ جا تیری محبت کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں آزاد ہو گئی تھی۔ 5 دنوں نے میرے 2 سال کی اذیت کو بھلا دیا۔ میں بہت خوش تھی، میری آنکھیں پھر سے زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کل 5واں دن تھا۔ آج میری ماں مجھے لینے آئی اور مجھے دیکھ کر جی اٹھی، ملنگنی کا شکریہ ادا کیا اور مجھے گھر لے آئی، اور پھر میری سائرہ کے بھائی سے شادی ہو گئی۔ کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے زندگی۔